बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूं नबी सती और पांच अहम खबरें आपसे डिस्कस करेंगे। एक तो कल से जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 8 में से 6 जजेस ने जो खत लिखा है और उसमें जुडिशल कन्वेंशन बुलाने की बात की है, उस पर आपने देखा होगा कि ना सिर्फ मुल्की बल्कि अब बैनुल अक़वामी न्यूज़ जनाब वो इसको उठा रहे हैं। और इस वक्त पूरा मीडिया और पूरे मतलब आप शहर इक़्तिदार में जो है ना वो इस पे जो है ना गुफ्तगू हो रही है। इस पे बात करेंगे कि कौन-कौन से जज को क्या-क्या हुआ, किसके घर से कैमरे बरामद हुए और किसके बेनोई को टार्चर किया गया। इसके साथ-साथ जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनके खिलाफ भी घेरा तंग हो रहा है और उसमें एफआईए, साइबर क्राइम, फिर आरडीए और जो सीडीए है वो, क्योंकि एक बड़ी तादाद है आम शहरियों की जो कि अभी तक लूट चुके हैं। मैं आपसे शेयर करूंगा जो कार्रवाई अभी की गई है, 12 गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जो है आरडीए ने उनके ऊपर जो है वो एफआईआर भी बाकायदा तौर पर की है। और अभी जो डीजी आई हैं रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी की, किन्जा मुर्तजा, अब नजर तो यही आ रहा है कि शायद वो काम करने में कामयाब होंगी, लेकिन माफिया इतना स्ट्रांग होता है, देखना है कि वो काम कर पाएगा ना। लेकिन एफआईआर हुई है, किस किस पर हुई है, कौन कौन सी सोसाइटीज गैर कानूनी है, कौन कौन सी सिफारिशें करवा रही हैं, कौन कौन सी क्या कर रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही आपने देखा है कि जो मामला था 9 मई का, उसके हवाले से कि उसके जो जितने मुल्जमान थे उनकी जमानत हो गई है, जो बाकी बचे थे। और फिर साइफर केस के हवाले से भी आपको पता चल गया। टहरान केस का जो मामला है वो भी ऑलमोस्ट चीजें चली गई हैं। और तहरीक इंसाफ को 30 मार्च हफ्ते के रोज यानी जलसा करने की इजाजत मिल गई है। अब ये बताया जा रहा है कि परेड ग्राउंड में जलसा होगा। अब उसका वक्त और जो भी चीजें होंगी वो अलग बात होगी, लेकिन फिलहाल ये चीजें हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, ये जो 6 जजेस हैं, 8 में से यानी जस्टिस 2 जजेस में अगर आप देखूं तो मियां गुल हसन और आमिर फारूक साहब जनाब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और दूसरा मियां गुल हसन औरंगजेब के अलावा 6 जजेस जो हैं, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, यानी ये इनके साइन मौजूद हैं, ये खुद मौजूद है इनके बेनोई के साथ। यानी टायरान वाला केस है, इन्होंने इस पर जिक्र भी है कि जी वो केस नहीं बन रहा था, लेकिन क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चाह रही थी, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो प्रेशर डाल रही थी, तो यहाँ पर फिर मोहसिन अख्तर के वही नजर पर उनके बेनोई को उठाया गया, 24 घंटे उनको टार्चर किया गया, और इस पे ये खत में भी वो जिक्र है। फिर आ जाते हैं जस्टिस तारिक महमूद जागीरी। इनकी इनके कमरों से इनके जो है ना कैमरे बरामद हुए हैं, इनकी फैमिलीज की वीडियोस भी कुछ उसमें हैं, और इसका भी जिक्र इसमें मौजूद है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका जिक्र नहीं है, लेकिन दबे अल्फाज में ये वो चीजें हैं दो जिनका जिक्र मौजूद है इस खत में भी, कि जी ये चीजें हुई हैं। और फिर ये भी है कि इन चीजों के हवाले से पहले के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको भी बताया गया, बंदयाल साहब, फिर उसके बाद आमिर फारूक साहब जो इस वक्त हैं उनको भी बताया गया, और फिर जो उस वक्त सीनियर जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जनाब काजी फायद ईसा साहब, जो कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बने थे, उससे पहले ही उनको बता दिया गया था। उसके बावजूद जो है वो ये खामोशी रही। बल्कि ये भी किसी ने कहा कि इस खत में कि आमिर फारूक साहब ने कहा कि मेरी बात हो गई डीजीसी से, वो अब नहीं आपको कॉल करेगा। तो इस तरह लग रहा है कि ये किस तरह मैनेज हो रहा था, और चीफ जस्टिस साहिबान जो है वो खुद, यानी तीनों चीफ्स मिलकर फिर अगर ये कर रहे थे तो ज़ाहिर है उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। तो क्या वो इस्तीफे देंगे? इससे बड़ा और सॉलिड प्रूफ क्या होगा कि जब सिटिंग जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 में से 6 लिख के भेज देते हैं, खत लिखते हैं और कहते हैं कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट जो है, यानी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, खुफिया एजेंसीज हैं, वो हमसे क्या काम करवाती रही हैं। तो इससे पहले भी जजेस ने कुछ ने इस्तीफे भी दिए, कुछ की वीडियोस भी आई, कुछ सियासतदानों की वीडियोस भी आई, कुछ ऑडियोज भी आई। तो ये केसेस तो चलते रहे। एनी हो, जस्टिस बाबर सतार भी हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी हैं, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर हैं, और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ये खातून हैं। ये वो 6 जजेस हैं जो जिनके मामले में जो चीजें हैं वो हैं पड़ रही हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जनाब कि जो एक और केस है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो स्किल यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, स्किल यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर हैं, उनके साथ भी कल बड़ी ज्यादती हुई है रात को, कि वो जब आल्दो के अब एफआईआर होगी, अब इस मीडिया ने इसको काम को उठाया है, 15 पे कॉल गई, तो ये इंतहाई अफसोसनाक जगह है, मकाम है कि ये इस्लामाबाद जैसे में एक टीचर के साथ क्या हो रहा है।
محمد یونس صاحب ہیں جناب، ولد محمد یوسف، یہ لیکچرر ہیں اسکل یونیورسٹی جو ایشیٹ میں ہے وہاں پر. وہ یعنی تراویوں کے بعد کہیں جا رہے ہیں اور راستے میں وہ کسی کو لفٹ دیتے ہیں، ان کے بقول وہ کسی کوئی خاتون تھی، وہ لفٹ دی اس کو، اور جب وہ چلے گاڑی میں تو آگے اشارے کے اوپر پولیس کے 3 اہلکار آ گئے اور انہوں نے زبردستی گاڑی روکنے کے بعد وہ اندر گھسے اور انہوں نے تشدد کرنا شروع کر دیا، تشدد کرنا شروع کر دیا، جس پر انہوں نے 15 پہ کال کی اور پھر بات یہاں رکی نہیں کیونکہ بہت سی آڈیو چیزیں آ گئیں. اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا نے بھی، ہم نے بھی کوشش کی جو بھی ہے ہو سکا، اور اس کے بعد پھر کہیں چیف یعنی آئی جی اسلام آباد کو جو ہے نا نوٹس لینا پڑ گیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اسلام آباد جیسے کیپٹل میں یہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد اس کو تشدد نشہ میں البتہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تینوں پولیس اہلکار ابھی گرفتار ہو چکے ہیں، ان کے خلاف ایف آئی آر ہو چکی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا یعنی پیمس ہاسپٹل کے سامنے سے انہوں نے ایک خاتون کو لفٹ دی اور وہ جا رہے تھے، اور وہ یہ پولیس نے شاید بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ یہ شاید خاتون کو لفٹ دی ہے تو ہم اس کو بلیک میل کر لیں گے. یہ اصل معاملہ جو ہے وہ اگر نچوڑ دیکھنا تو یہ ہے، لیکن کیونکہ وہ کوئی جینون معاملہ تھا تو پولیس اہلکاروں کا گھس کر جو ہے وہ ایک تو لیکچرر پر تشدد کرنا اور پھر موبائل فون چھین لینا، پھر اس کے بعد باقی چیزیں، پھر 15 پہ کال ہو جانی ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں. پولیس آئی 15 پہ، انہوں نے ان تینوں پولیس اہلکاروں کو چھوڑ دیا، لیکن کیونکہ 15 پہ کال چلی ہوئی تھی پھر اس کے بعد یہ چیزیں چلی. اور ہمارے کئی دوست رپورٹر ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑا اچھالا کہ جناب یہ رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ ہائی لائٹ کیا اس معاملے کو، کیونکہ ایک ٹیچر کے ساتھ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو کم از کم نوٹس لینا پڑا. تو یہ واقعات یعنی ایسے جو ہونا شروع ہو گئے ہیں تو یہ افسوسناک ہیں، انتہائی افسوسناک ہیں. اب آ جاتے ہیں جناب آخری، آر ڈی اے نے 12 ہاؤسنگ سوسائٹیز، راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے، جس کی جو ڈی جی ہیں اب کنزا مرتضیٰ ہیں، بڑی اچھی اپ رائٹ آفیسر پہچانی جاتی ہیں، لیکن کچھ ایسے کالی بیڑیں اس آر ڈی اے میں موجود ہیں، وہ ضرور ہم ہائی لائٹ کریں گے. ان پر بھی اگر کنزا مرتضیٰ صاحبہ ایکشن لے لیں تو میرے خیال سے بہت سی چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں. اینی ہو، یہ بتا دیتے ہیں کہ 12 سوسائٹی کون کون سی ہیں، پھر ان میں کس کے خلاف پرچے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اس میں گلشن کشمیر ہے، راول انکلیو، راول ٹاؤن، پھر فیصل ٹاؤن 2 ہے، امان ڈیولپر ہے، منان سٹی ہے، ملٹی گارڈن فیز 2 ہے، خیبان افتخار ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر ہے، نبیل بلاک ہے، کوسار ایکسٹینشن ایف بلاک ہے، ٹاپ ویو سٹی D17 ہے، کوسار ایکسٹینشن اور کوسار ایکسٹینشن ایف بلاک کے خلاف یعنی ایف آئی آر ہوئی ہیں. اور جن لوگوں کے نام وہ میں نام بتاتا ہوں آپ کو. اس میں جناب جن جو مالکان ہیں 12 جن کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں، اس میں شیخ افتخار ہیں، شیخ سروش ہیں، شیخ امتیاز ہیں، نیر رضا ہیں، محمد رضوان ہیں، عبد المجید ہیں، طاہر پرویز، فضل داد، محمد پرویز، ابرار رشید، محسن علی، اسحاق ملک، محمد اسلم چودھری، ظفر علی چودھری، محمد افتخار، محمد احسن، سردار محمد جواد خان، سردار محمد نصیر خان. پھر اس کے بعد آصف پرویز، ملک فخر الدین کے خلاف بھی یعنی ایف آئی آر ہوئی. اچھا، اس میں 2 چیزیں کلیئر ہیں، جو عام صارفین ہیں یا ناظرین ہیں، یہ آپ دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیے کہ جب ایک سوسائٹی غیر قانونی ہو جاتی ہے یا جس کے پاس این او سی نہیں ہوتا، وہ مارکیٹنگ نہیں کر سکتی. اور آپ کو پتا ہے کہ سی ڈی اے ہو، آر ڈی اے ہو یا فاٹا، یہ جو ادارے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ اشتہار نکال دیتے ہیں، مشتری کا اشتہار نکال دیتے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں. اور جب آپ کے خلاف فراڈ ہو چکا ہوتا ہے، یہ لوگ پیسہ لے کے بھاگ چکے ہوتے ہیں، تو یہ عدالت میں جا کے بتا دیتے ہیں کہ یہ لے سر، یہ ہم نے نوٹس نکالا تھا، یہ ہم نے اخبار اشتہار دیا تھا، تو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو ہم کیا کر سکتے. تو یہ سلسلہ اب جب ایف آئی آر بھی ہو جاتی ہے ایک سوسائٹی کے مالک کے خلاف تو ادارہ تو یہی کر سکتا ہے. تو لیکن اداروں کے لوگ ملوث ہیں، اگر ملوث نہ ہوں تو ان کا وہاں پر گیٹ لگنا، وہاں پر 4 دیواری ہونا، پھر اس میں اشتہارات چلنا، آفیسز بننا، کچھ وہ گھر بھی بنا لیتے ہیں ملی بگت سے، یہ چیزیں چل رہی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں نے آپ کو ریڈن انکلیو کا بتایا کہ مکمل طور پر وہ غیر قانونی ہے، اس کے اوپر میں مزید بھی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مکمل طور پر اس کی اشتہارات بھی غیر قانونی ہے، آر ڈی اے بھی کہہ رہا ہے، فاٹا بھی کہہ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ ملوث ہیں، آر ڈی اے کے ملوث لوگ ہیں، کچھ ایف آئی اے کے ملوث ہیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتا دوں. لیکن فی الحال یہ میں بتا دوں کہ کرنا کیا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اشتہارات مارکیٹنگ یہ نہیں کر سکتے، ان کے خلاف یہ چیزیں چلتی ہیں. پھر ایف آئی اے نے ایف آئی آر جو درج کرائی گی، اس میں کہا گیا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسپانسرز کو بھی نوٹس جاری کیے گئے. اسپانسرز جو ہوتے ہیں، جیسے شاہد افریدی کی پر بھی ایف آئی آر ہوئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتہ پہلے. ابھی روڈن انکلیو کا نسیم شاہ ہے،
یا ایک جاوید شیخ ہیں، یا ابھی کوئی کہا تھا عمران نذیر کو بھی وہ لے کے آ رہے ہیں، تو بیسیکلی ان کو بھی پتا ہونا چاہیے یہ پیسوں کے، یہ بھی لالچی لوگ ہیں، یہ ان سے پیسے لیتے ہیں، عام صارف سے یہ پیسے لے کے یہ غیر قانونی طریقے سے یہ ایک فائل دیتے ہیں 50 روپے والی، اور ان 50 سے کروڑوں روپے لے لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے لوگوں کو بلا کر یہ ان بیچارے غریب لوگ جو فائل لینے والا 5-10 ہزار روپے منتھلی دینے والا، اس کو یہ متاثر کرتے ہیں یا بلیک میل کرتے ہیں، یہ بتاتے ہیں، وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ جناب واقعی یہاں پہ شاہد افریدی آ گیا، یہاں پہ نسیم شاہ آ گیا، یہاں پہ فلانا آ گیا، لیکن یہ ایک طریقہ کار واردات ہوتا ہے بلیک میلنگ کا اور لوگوں کو اٹریکٹ کر کے پیسے کمانے کا۔ اس میں ایف آئی اے بھی ملوث ہوتا ہے، اس میں ڈی اے بھی ملوث ہوتا ہے، اس کے افسران بھی ملوث ہوتے ہیں، اور یہ ان کی ملی بھگت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی روڈن یہ کر رہا ہے، اور جو کہ غیر قانونی ہے، اس کے خلاف جو ایکشن ہو رہا ہے وہ بھی میں آپ کو چل کے بتاتا ہوں۔ تو اس وقت یہ ساری اس میں کہا گیا ہے کہ آپ یعنی سبھی کو متنبہ کیا جائے کہ آر ڈی اے کے زیر کنٹرول علاقے میں ہاؤسنگ اسکیمیں، اپارٹمنٹ پروجیکٹس، کمرشل عمارتوں وغیرہ کو شروع کرنے کے لیے آر ڈی اے سے مطلوبہ این او سی حاصل کے بغیر کسی قسم کے اشتہارات، مارکیٹنگ، ایسے منصوبوں کی ڈیولپمنٹ، اشتہاری ایجنسیاں، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں، سول پروپرائٹرشپ وغیرہ غیر قانونی ہے، لہٰذا آر ڈی اے عوام کو اپنے مفاد میں مشورہ دیتا ہے کہ وہ غیر قانونی ہاؤسنگ میں کوئی سرمایہ کاری نہ کریں۔ مزید برآں اسپانسرز کو بھی متنبہ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی غیر منظور شدہ غیر قانونی ہاؤسنگ کی مارکیٹنگ فوری طور پر بند کر دیں، اور قانون کے مطابق اسکیم کا این او سی منظوری حاصل کرنے کے لیے آر ڈی اے سے رابطہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد پریس ریلیز آنے کے بعد اگر پھر بھی آپ لوٹے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آر ڈی اے یا سی ڈی اے وہ کہتا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے پریس ریلیز بھی جاری کی، یہ ہمارے پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا میں بھی جاری ہوئی، پھر ہم نے سب کو کہا، اور اب بھی اگر آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو پھر آپ خود رسپانسبل ہیں۔ تو یہ جتنی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں کچھ بھی نہ کریں، آپ سی ڈی اے اور آر ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جائیں، تقریباً اسلام آباد پنڈی میں 250 سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جو غیر قانونی، تو آپ اندازہ کریں آپ ان کے خلاف لیگلی کوئی کاروائی کس طرح نہیں کر سکتے جب وہ آپ کو ایک اسٹامپ بھی نہیں دیتے، وہ ایک سمپل پیج دے دیتے ہیں۔ اور اب تو جو اس وقت حالات ہیں آپ کو سامنے پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں، ابھی تکلیف نہیں۔